بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بلی کسی برتن میں کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ اگر صبح صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لیا کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر 15 دن بعد مباشرت کریں۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لیجئے، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ زیادہ کھانا کھانے سے ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کو آپ جان بھی نہیں سکتے۔ بد جوتے زیادہ پہنو گے تو نظر اور دماغ دونوں کمزور ہوں گے۔ ناظرین، گوشت کم کھانے سے ہاضمے کی بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ابو بکر محمد بن عبداللہ نے روایت کی ہے کہ لولویا قبیلہ کے چند لوگ کوفہ آئے۔ ان میں سے ایک کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ ایک کوئی شخص اس سے چمٹ گیا اور دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ عورت نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ دوسری طرف لولوی، جو عورت کا حقیقی شوہر تھا، نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن وہ کوئی گواہ نہیں پیش کر سکا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ صاحب کے سامنے مسئلہ پیش ہوا۔ امام صاحب قاضی ابن ابی لیلہ اور دیگر علماء کو ساتھ لے کر وہاں گئے اور کچھ عورتوں کو حکم دیا کہ لولوی کے خیمہ میں جائیں۔ جب عورتیں قریب گئیں تو لولوی کے کتے نے ان عورتوں پر حملہ کر دیا۔ عورتیں واپس ہو گئیں۔ پھر امام صاحب نے اس عورت کو لولوی کے خیمہ میں جانے کا حکم دیا۔ جب وہ عورت قریب گئی تو کتا اس کے چاروں طرف دم ہلا ہلا کر گھومنے لگا۔ امام صاحب نے فرمایا، حق ظاہر ہو گیا۔ تب عورت نے بھی اعتراف کر لیا اور مرد کے سامنے جھک گئی۔ ناظرین گرامی، کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر دودھ پینے سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ کلمنجی کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھ کر گرم پانی پینے سے معدے کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور زیادہ غصہ کرنا دل کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے گریز کریں۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو آپ کو یرکان کا مسئلہ ہے، اور اگر زبان کڑوی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو غذائیت اور طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، ادرک کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر رہتی ہے۔ بادام کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، 1 ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہے تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگائیں۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں بے حد مفید ہے۔ ناظرین گرامی، ایک صاحب کوفہ میں ایک شخص کے پاس کچھ امانت رکھ کر کوچ کر گئے۔ جب واپسی پر انہوں نے اپنی امانت واپس طلب کی تو اس شخص نے انکار کر دیا۔ وہ سیدھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس حیران و پریشان گیا اور اپنا حال بیان کیا۔ آپ رحمت اللہ نے اس شخص سے فرمایا، ابھی اس واقعے کو کسی سے بیان مت کرنا، اور امانت سے انکار کرنے والے شخص کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے تنہائی میں فرمایا کہ ان دنوں چند اشخاص میرے پاس اس مشورے کے لیے آئے ہیں کہ کون شخص قضاء کی لیاقت رکھتا ہے۔ اگر تو پسند کرتا ہے تو میں تیرے لیے سفارش کروں گا۔ اس نے بظاہر کچھ انکار کیا، لیکن عہدے کی ہوس سے آ کر راضی ہو گیا۔ امام صاحب نے اس کو رخصت کر دیا اور امانت کھانے والے کو بلا کر کہا، تو اب جا کر اپنی امانت طلب کر لے، مل جائے گی۔ جب اس نے جا کر دوبارہ امانت طلب کی تو اس نے خیال سے کہ میری بددیانتی کا شہرہ نہ ہو جائے اور عہدہ
قضا سے محروم ہو جاؤں گا، چنانچہ اس نے امانت واپس کر دی۔ بعد میں امام رحمت اللہ کے پاس عہدہ و قضا کا طالب ہوا تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ عہدہ تیرے مرتبے سے کم ہے، اس سے بڑے عہدے کے لیے میں خیال رکھوں گا۔ ناظرین گرامی، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو فہم و فرست میں ابو حنیفہ سے بڑھ کر نہیں پایا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر امام ابو حنیفہ کی عقل کو نصف اہل زمین کی عقل سے تولے تو ابو حنیفہ کی عقل غالب آ جائے گی۔ ناظرین گرامی، پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار منہ ادرک والی چائے پئیں اور نہار منہ 4 گلاس پانی پیا کریں۔ کھیرا نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور آپ کے ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں۔ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی سے کریں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کریں۔ جامن کھانے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے اور جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ ناظرین، کوشش کریں ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھیں، اس سے موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا پیٹ کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو لیمو والے پانی میں ڈبو کر رگڑ لیں، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ پودینے کا رس پینے سے قبض دور ہوگی، بد ہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا اور بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا لو۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلا دیا کریں، کبھی بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، کھیرا چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہلدی کا پاؤڈر پان میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال گہرے براؤن رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پھول گوبھی کا رس چھائیوں پر لگانے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے۔ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ بھائی، تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن میں بھی روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، واللہ انی عبادر ایامی ھذا الخلیلۃ، باخدا میں ان ایام میں خالیہ سے حصہ وصول کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے زہد و ورع کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا، ایسے کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت تم روزہ افطار کرنا۔ اس چرواہے نے عرض کیا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں، بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں جائے گا؟ یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ بار بار چرواہے کی بات دہراتے رہے کہ دیکھو
چرواہا کہہ رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں جائے گا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہا خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے بخش دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اگر چائے کپڑوں پر گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر چھڑک دے، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ ناظرین، شام کے وقت گوشت نہ کھایا کریں، کینسر سے زندگی بھر بچے رہو گے۔ اگر خارج سے جان چھڑوانی ہے تو ناریل کے تیل میں کافور پیس کر پورے جسم پر لگائیں۔ اگر آپ دہی سے اچھا فائدہ چاہتے ہیں اور پوری غذائیت چاہتے ہیں تو اس میں کچھ شامل نہ کریں، بغیر چینی کے ہی استعمال کریں۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، دیسی گھی میں شہد ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھول کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ کھڑے ہو کر 2 منٹ تک اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھنے سے قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیموں کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کر لیں۔ ناظرین گرامی، جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ کسی کے احسان اور نیکی کا جلدی سے بدلہ اتار دینا شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ دیسی گھی میں شہد ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گلاب کے پھول کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گر جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین، نعمت پر خوش ہونے کی بجائے اس کا شکر بجا لاؤ اور مصیبت میں گھبرانے کی بجائے اس پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق سیب ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، دل کی صحت کو سپورٹ کرنے کے ساتھ وزن کو قابو میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نہ صرف دل کی بیماریاں بلکہ ذیابیطس ٹائپ 2 جیسے دائمی امراض کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ ناظرین، روزانہ سیب کھانے سے روزانہ درکار مقدار کا تقریباً 16% فائبر مل جاتا ہے۔ اس میں موجود حل پذیر فائبر بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح کو قابو رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سیب کے فائبر کا زیادہ تر حصہ چھلکے میں پایا جاتا ہے۔ سیب میں وٹامن سی اور پوٹاشیم بکثرت ہوتا ہے۔ سیب میں کئی ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پودوں پر مبنی مرکبات پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت بخش فوائد فراہم کرتے ہیں۔ یہ سوزش کم کرنے، وائرس کے خلاف لڑنے اور کینسر سے بچاؤ کے لیے اہم ہے۔ سب سے زیادہ صحت مند کوکنگ آئل زیتون کا تیل ہے جو سب سے زیادہ تجویز کردہ ہے۔ یہ دل کے لیے مفید، اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن ای سے بھرپور، جبکہ وزن کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تاہم یہ بہت زیادہ درجہ حرارت پر جل سکتا ہے۔ ناریل کے تیل میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں، جلد اور آنتوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تاہم ناریل کا تیل سیر شدہ چکنائی کی زیادتی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے مریضوں کو احتیاط استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اس کا بہترین استعمال بیکنگ، میٹھے یا کبھی کبھی فرائنگ ہے۔ کینولا آئل، یہ تیل دیگر کی نسبت سستا، ہلکا اور اومیگا 3 کا حامل ہوتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ریفائنڈ ہوتا ہے۔ اس کا بہترین استعمال روزمرہ سالن اور فرائنگ ہے۔ سرسوں کا تیل اومیگا 3 اور اومیگا فیٹی ایسڈ 6 میں متوازن ہے، سوزش کم کرتا ہے، جبکہ دیسی کھانوں میں بہترین ذائقہ بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کا بہترین استعمال سالنوں، فرائنگ اور اچار میں ہے۔
नाशपाती का तेल कुछ हद तक जैतून के तेल जैसी खसूसियात रखता है, लेकिन यह ज्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता है। यह दिल, जिगर और जिल्द के लिए मुफीद है। इसका बेहतरीन इस्तेमाल फ्राइंग, बेकिंग और सलाद में शामिल करना है। नाजरीन ग्रामी, एक तहकीक के मुताबिक जो लोग चाय या कॉफी ठंडी हालत में पीते हैं उनमें बेख्वाबी और इज़्तिराब जैसे मसाइल ज्यादा देखे गए हैं। इसके बरक्स जो लोग गर्म चाय या कॉफी के आदी हैं इनमें डिप्रेशन, बेख्वाबी और निज़ाम हाजमा के मसाइल की शरह नुमाया तौर पर कम पाई गई। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि पहली उम्मतों में कद व उम्र ज्यादा थे? कबल अज तूफान नूह अलैहिस्सलाम रूह जमीन की तकरीबन हर शय का जिस्म बड़ा था। इंसानों, हैवान और उनकी उम्रें हत्ता के दरख्तों की ज़खामत तवीलो अरीज थी, फिर बदस्तूर कमी होती गई। हदीस मुबारका में है, मेरी उम्मत की उम्रें 7 से 70 के दरमियान हैं। सुनन तिरमिज़ी, यानी अक्सर के लिहाज से ये उम्र है, वरना कुछ इसी तरह 90 हत्ता के 100 से भी ऊपर चले जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, इमाम तैबी रहमतुल्लाह ने फरमाया, पहली उम्मतों में लोगों की उम्रें 1000 साल तक पहुंच जाती थी। उलमा कराम ने फरमाया, इस उम्मत की कम उम्रें होने में एक हिकमत यह है कि गुनाहों में कम से कम पड़ेंगे, दुनिया के मसाइल मसाइब से थोड़ा वास्ता पड़ेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक बूढ़ी औरत के पास से गुजरे जो अपने बेटे की मौत पर रो रही थी। दरियाफ्त फरमाया, इसकी कितनी उम्र थी? कहने लगी 300 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस पर रो रही हो? एक उम्मत ऐसी भी आएगी जिनकी उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान होंगी। कहने लगे, वो उम्मत घर बार कैसे बनाएगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बुलंदोबालता इमारतें बनाएगी जो बादलों को छूती होंगी। इस तरह उस उम्मत के कद पहली उम्मतों के कदों से कम हैं। हदीस मुबारका में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को 60 गज तवील पैदा फरमाया, तब से मखलूक अब तक कम होती जा रही है। सहीहुल बुखारी। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने इसकी शरह में फरमाया, हर कर्न 100 साल बाद लोगों के कदों में कमी होती गई और इस उम्मत पर मामला रुक गया, यानी इसके बाद कमी नहीं होगी। फतेहुल बारी। नाजरीन ग्रामी, डायनासोर वगैरह को इसी तनाजुर में सोचे तो अक्दा हल हो जाता है कि उस वक्त जब इंसानों के कद बड़े थे तो उनके इर्द गिर्द की हर शय बड़ी होगी, हत्ता के जानवर और दरख्त वगैरह। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में अजीम दरख्तों के आसार मिलते हैं। मरवरे जमाना से लकड़ी बदलकर पथरीली चट्टान का मंजर पेश करते हैं। इसी तरह डायनासोर वगैरह के ढांचे भी कबल अज तूफान नूह अलैहिस्सलाम की बाकियात हैं। नाजरीन, अपनी अच्छी आदतें आसान बनाएं, क्योंकि दिमाग मुश्किल काम को जल्दी छोड़ देता है। लिहाजा छोटी आदत से शुरू करें जो दिमाग को आसान लगता हो, जैसे रोज सिर्फ 1 सफा पढ़ लिया करें, रोज सिर्फ 5 मिनट वर्जिश करें, रोज सिर्फ 32 जुमले लिखें। शुरुआत अगर छोटी और आसान हो तो आदत जल्दी पक्की हो जाती है। जज़ाकल्लाह।